رمضان 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 سورہ آل عمران کا ایک شان نزول ہے۔ عیسائیوں کی ایک بڑی جماعت اپنے پادریوں کے ساتھ، اپنے مذہبی رہنماؤں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ملاقات کے لیے آئی۔ نجران سے ایک وفد آیا سننے کے لیے کہ آپ کیا کہتے ہیں، آپ کی دعوت کیا ہے۔ اچھا دیکھیں، ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ عیسائیوں نے، یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کیے، آپ کی نبوت کو بہت سو نے مانا، بہت سو نے نہیں مانا، مگر کسی نے یہ نہیں کہا کہ حضرت عیسیٰ آخری نبی تھے، لہذا اب آپ پر نبوت کی بحث ہی غلط ہے۔ یہ ایک حرف بھی نہیں ملتا ہمیں۔ اس پر تو بحث ہوتی تھی کہ آپ سچے نبی ہیں یا نہیں ہیں، اس پر کبھی کسی عیسائی نے، کسی یہودی نے یہ نہیں کہا کہ حضرت موسیٰ چونکہ آخری نبی تھے یا عیسیٰ چونکہ آخری نبی تھے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نہ حضرت موسیٰ آخری نبی اور نہ حضرت عیسیٰ۔ اب یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے کہ جب تم خود بھی مانتے ہو کہ عیسیٰ ابن مریم آخری رسول نہیں ہیں، تو پھر ان کے بعد رسول کون آیا؟ کیونکہ پیغمبروں کا سلسلہ تو ہمیشہ سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اس کے برعکس مرزا غلام احمد قادیانی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو پوری امت A to Z اس بات پہ جمع ہو گئی کہ یہ دعویٰ کرنا ہی غلط ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی نے اپنی حیثیت 2 اور 2 4 کی طرح بتا دی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب یہ چیپٹر ہمیشہ کے لیے کلوز ہو گیا۔ عیسائیوں نے یہ نہیں کہا، تبھی نجران کا ایک وفد آیا آپ کی نبوت کے بارے میں سوالات پوچھنے کے لیے کہ آپ نبی ہیں یا نہیں ہیں، کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے۔ یہودی بھی آتے تھے، عیسائی بھی آتے تھے، کوئی آپ کو جادوگر کہتا، کوئی معاذ اللہ آپ کو شاعر کہتا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ حضرت عیسیٰ آخری ہیں تو اب تو یہ بحث ہی ختم ہو گئی ہے، یہ نہیں کہا کسی نے۔ اب شاید کوئی عیسائی کہہ دیتے ہوں کہ عیسیٰ آخری نبی ہیں، اب کہنے کا اعتبار نہیں ہے۔ تو نجران کا ایک وفد آیا، عیسائی تھے ان میں، تو اللہ نے سورہ آل عمران کو نازل کیا، کیونکہ حضرت عمران جو حضرت مریم کے والد تھے۔ دیکھیں پیغمبروں کا تھوڑا سا سلسلہ نسب کچھ پتہ ہونا تو قرآن سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ قرآن میں جن پیغمبروں کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے ان میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام، ان کے بعد ادریس علیہ السلام، ان کے بعد نوح علیہ السلام۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ترتیب یاد ہونی چاہیے آپ کو۔ نوح علیہ السلام بھی قدیم پیغمبر ہیں۔ پھر نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ہود علیہ السلام، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے ہیں۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام، کیونکہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو نوح علیہ السلام کا واقعہ سنایا کہ ان کا انجام دیکھو کیا ہوا، تمہارا انجام بھی ویسا نہ ہو جائے۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہود علیہ السلام کی قوم کا واقعہ سنایا۔ ہود علیہ السلام کی قوم کا نام تھا قوم عاد۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ تو صالح علیہ السلام کی قوم کا نام تھا قوم سمود۔ قوم سمود سے پہلے قوم عاد، قوم عاد سے پہلے قوم نوح۔ یہ کھوپڑی میں نا یہ ترتیب بٹھا لیں، سمجھتے ہیں؟
ویسے تو بیچ میں اور بھی بہت سے پیغمبر آئے ہوں گے، لیکن قرآن جن کو اہتمام سے بیان کرتا ہے. تو آدم علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام کی قوم، پھر قوم عاد جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، پھر قوم سمود جن کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھائی تھی. پھر ان کے بعد جو قوم آئی ہے الی مدین، قوم مدین جن کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا. نہیں بلکہ یہ اس سے پہلے لوط علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کے بھانجے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. دوبارہ یاد کرا دوں ترتیب. سب سے پہلے آدم علیہ السلام. اچھا یہ تمام آسمانی کتابیں اس پر متفق ہیں، کیونکہ قوم عاد کا تذکرہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے. قوم سمود کا تذکرہ تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے. تو یہ تمام واقعات پچھلی تمام آسمانی کتابوں میں ملتے ہیں. ان کو یہودی بھی مانتے ہیں، ان واقعات کو عیسائی بھی مانتے ہیں. تو حضرت آدم، پھر ادریس علیہ السلام کا ہمیں زیادہ تذکرہ نہیں ملتا ان کی قوم کا کیا تھا، لیکن قدیم پیغمبر تھے. نوح علیہ السلام، ان کی قوم کو اللہ نے تباہ و برباد کیا. قدیم پیغمبر تھے، 950 سال تک تبلیغ کی ہے صرف انہوں نے. پھر نوح علیہ السلام کے بعد قوم عاد، بڑے مضبوط طاقتور لوگ تھے یہ بھی. قوم عاد کے بعد قوم سمود، یہ بھی بڑے مضبوط اور طاقتور قومیں تھیں. پھر ان کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ، اور ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہمارے زمانے سے تقریباً 4000 سال کے لگ بھگ پرانا ہے. سمجھتے ہو؟ تقریباً 4000. وجہ اس کی اس سے پہلے کا نہیں پتہ کون سا کتنا پرانا ہے، پھر وہ اندازے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے کتنا پرانا، پھر اندازے ہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تقریباً اسی کے لگ بھگ ہے، اس میں کچھ اوپر نیچے ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2000 سال سے زیادہ کا عرصہ تھا ابراہیم علیہ السلام میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب زمانہ تھا تو ان کے بھانجے تھے لوط علیہ السلام، تو قوم لوط. تو لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم کا زمانہ ایک ہی ہے. ان کے بعد جو قوم آئی ہے قوم شعیب، جن کو مدین کہا جاتا ہے. مدین، شعیب علیہ السلام کو اللہ نے جس قوم کی طرف بھیجا وہ کیا کہلاتی ہے؟ مدین. وہ ناپ تول میں کمی کرنے کے عادی تھے. شعیب علیہ السلام کا زمانہ، اچھا ادھر ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک کا نام اسحاق اور ایک کا نام اسماعیل. اچھا یہ جو شعیب علیہ السلام تھے نا، بعض حضرات کا خیال ہے ان کا اور موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ قریب قریب ہے، واللہ عالم. لیکن یہ تھے بہرحال ابراہیم علیہ السلام کے بعد. اب یہ کس زمانے میں گزرے اس کی ہمیں زیادہ ڈیٹیل نہیں ملتی. اتنا بعض حضرات کا خیال ہے کہ حضرت موسیٰ کا اور ان کا زمانہ قریب قریب ہے. تو ادھر جو زیادہ تفصیل ہے حضرت ابراہیم جو 4000 سال پہلے. ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک کا نام اسحاق اور ایک کا نام اسماعیل. اسماعیل علیہ السلام مکہ میں آباد ہوئے، ان کی ایڑیوں سے زمزم کا چشمہ پیدا ہوا. حضرت ابراہیم کی ایک زوجہ حضرت ہاجرہ وہ مکہ میں آباد ہوئیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی ایک زوجہ حضرت سارہ وہ کہاں تھیں؟ فلسطین میں، بیت المقدس میں، ارض شام میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو حضرت سارہ کے جو بیٹا ہوا ان کا نام کیا تھا؟ اسحاق. اور حضرت ہاجرہ کے جو ہوا ان کا نام کیا تھا؟ اسماعیل. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہوتی رہی، کوئی پیغمبر پیدا نہیں ہوا. تقریباً 2-2.5 ہزار سال کے بعد جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے مکہ میں. سمجھتے ہو؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، کیونکہ چشمہ تھا نا وہاں پانی کا، وہ تو ایسی زمین تھی جہاں سرے سے گھاس کا تنکا بھی نہیں تھا. دیکھو اس میں بڑی حکمت ہے.
بیت اللہ ایسی جگہ بنایا گیا ہے کہ اسے دیکھ کے کوئی یہ نہ کہے کہ یہ انسانوں کی سلیکشن ہے. انسان جب بھی خود سے کوئی خود ساختہ معبود بناتے ہیں یا خود ساختہ عبادت گاہ بناتے ہیں, اس میں اس کا تو خیال کریں گے نا کہ پبلک کے لیے یہاں پہنچنا آسان بھی ہے کہ نہیں ہے. نہیں آ رہی بات. اس زمانے میں مکہ کی زمین آباد کوئی تھا ہی نہیں, نہ بندہ نہ بشر. اس زمانے میں جو آباد علاقے تھے یہ شام کی زمین سرسبز. ظاہر ہے انسان ایسی جگہ کا انتخاب کرے گا جہاں پانی ہو اور جہاں سبزہ ہو. ہمیشہ سے لوگ وہیں رہتے ہیں. مکہ جس جگہ ہے نا, آپ ہوائی جہاز سے جب سفر کرتے ہیں اتنے لمبے لمبے ریگستان اور گھاس کا تنکا آپ کو دور دور تک نظر نہیں آئے گا. تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا فلسطین سے شام کی مقدس سرزمین سرسبز زمین سے چل کے کہاں پہنچنا ہے؟ مکہ. آپ ذرا میپ پہ گوگل میپ پہ سرچ کر کے دیکھ لو کتنا لمبا راستہ, نہ کوئی سڑک ہے, ریگستانوں کا سفر ہے, اونٹ پہ بیٹھ کے جانا ہے, زاد راہ کتنا لینا ہے. یہ خود اس کی علامت ہے کہ یہ انسانوں کا بنایا ہوا گھر نہیں ہے یہ, ورنہ انسان ایسی لوکیشن کا کبھی بھی انتخاب نہ کرتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اگر یہ خود ساختہ ہوتا ہے نا, کسی نے بنا لیا ہوتا, جیسے ملحد لوگ کہتے ہیں کہ بنا لیا بس بیٹھ کے, تو یہاں کیوں بناتے بھائی ریگستان میں؟ پیٹرول تو اب نکلا ہے نا, مارکیٹیں تو اب بنی ہیں. وہ اتنی دور جا کے نا 4 پہاڑوں کے بیچ میں اللہ نے کہا کہ گارے مٹی کا گھر بنا دو. اس میں بڑی حکمت تھی تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ اس جگہ کی سلیکشن یہ اللہ کی طرف سے ہے, اس میں انسان کی رائے کا دخل نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو لے کے وہاں پہنچے, اور یہ بھی بڑی قربانی. وہ کہہ رہی ہیں مجھے ایسی جگہ کیوں لے کے جا رہے ہو ہیں بھائی, ایسی جگہ مجھے کیوں لے کے جا رہے ہو؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے, جب پریشان ہوئی پھر پوچھا کہ بتاؤ اللہ کے حکم سے؟ انہوں نے کہا اللہ کے حکم سے. بس حضرت ابراہیم نے اتنا جواب دیا. حضرت ہاجرہ نے فرمایا اذا لا یضیعنا, پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا, پھر ضائع نہیں کرے گا. کتنی نیک زوجہ تھیں. آج کل کی اگر عورتیں بھی اسی طرح ہو جائیں ہیں بھائی کتنی ہنسی خوشی زندگی گزرنا شروع ہو جائے. تو خواتین پھر ٹینشن دیتی ہیں کہ بھائی مرد بھی اگر اچھے ہو جائیں تو بھی بڑی, دونوں طرف تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہیں نا. تو وہاں پر ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کے آ گئے. بس اللہ کا حکم ہے. اللہ نے کہ بڑی حکمتیں تھیں بھائی, یہاں پر اللہ نے مکہ کو آباد کرنا تھا, تو یہ سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے کام. وہاں اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں سے اللہ نے زمزم کا چشمہ پیدا کیا, اور ایسا پانی پیدا کیا ہے کہ آج تک وہ پانی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. 4000 سال گزر گئے ہیں, دنیا میں کوئی چشمہ اتنا قدیم نہیں ہے جو اتنا لوگوں کو سیراب کر رہا ہو, اتنا سیراب کر رہا. اچھا اس میں بھی دیکھو حکمت ہے. اللہ دودھ کی نہر بھی جاری کر سکتے تھے, شہد کی نہر بھی جاری کر سکتے تھے. اس سے پتہ ہے کیا ہوتا؟ پھر غیر مسلموں کو موقع مل جاتا کہ یار یہ قدرتی طور پر نا ایک یونیک قسم کی جگہ ہے, تو اس یونیک ہونے کی وجہ سے اس جگہ کو لوگوں نے عبادت گاہ بنا لیا. سادہ پانی نکالا ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ زندہ رہنے کے لیے پانی بہرحال ضروری ہے. کوئی بھی عجیب سی چیز ہو جاتی نا, معجزہ تو ظاہر ہو جاتا, لیکن لوگ کہتے یار یہ اندر کچھ زمین میں کچھ کیمیکل مل کے دودھ جیسی چیز نکل رہی ہے, تو کہیں سے لوگ گزرے ہوں گے, انہیں کوئی ایسا کیمیکل نظر آیا ہوگا, تو اسی جگہ کیونکہ ہر عجیب چیز کو لوگ کیا بنا لیتے ہیں؟ معبود. ہوتا ہے نا, ہر عجیب چیز کو لوگ نا معبود بناتے. اللہ نے کہا کچھ بھی عجیب نہیں ہوگا یہاں پہ, ریگستان, بیابان, نہ پیداوار, بواد غیر ذی زرع, گھاس کا تنکا نہیں ہے,
کوئی اٹریکشن کی چیز یہاں پہ نہیں ہوگی. پانی تو اس لیے کہ وہ تو زندہ رہنے کے لیے, پانی بھی نہ ہوتا تو پھر تو مر جاتے نا. لیکن پانی ایسا خاندانی پیدا کیا کہ آج تک وہ پانی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. تو اب وہاں پر حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جا کے رہنے لگیں. پانی جمع ہو گیا. اسماعیل علیہ السلام کا گزر بسر کیسے ہوتا تھا؟ کہتے ہیں کہ کچھ ہی وقت میں وہاں نا ایک قبیلہ گزرا ہے, سفر کرتے ہوئے نہیں, قافلے جا رہے ہوتے, تو ان کو پانی کا احساس ہوا. پہلے زمانے میں پانی بڑی نعمت تھی. جرہم قبیلہ تھا, انہوں نے آ کے وہاں پڑاؤ ڈال دیا. تو وہیں پر اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی, اسی خاندان کی کسی لڑکی سے, کسی خاتون سے. پھر اسماعیل علیہ, اور وہ قبیلہ وہیں آباد ہو گیا. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو گزر بسر تھا نا, کھانا پینا, وہ تھا شکار سے. وہ کیا کرتے تھے؟ شکار. حدیث میں آتا ہے ارمو فإن اباکم کان رامیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو جنگ میں تیروں کی ترغیب دیتے, فرماتے تمہارے باپ اسماعیل تیر انداز تھے, تم بھی تیر اندازی سیکھو, تیر چلانا سیکھو. ارطغرل سے کم از کم یہ فائدہ ہو گیا, لوگوں کو تیر تلوار سے تھوڑی سی محبت ہو گئی ہے. تو حضرت اسماعیل کا گزر بسر کیا تھا؟ کیونکہ وہاں نہیں تھا مدینہ, پھر تجارتیں شروع کی, لوگوں نے دور دراز جانا شروع کیا. تو پھر عرب لوگ تجارتوں کے, شام کی تجارت, شام قافلے جایا کرتے تھے, تجارتی سامان لاتے تھے. خیر, تو ادھر اسماعیل علیہ السلام کے آگے ابراہیم علیہ السلام کے دین کو اسماعیل علیہ السلام نے فالو کیا, توحید پرستے. آہستہ 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 ان کی اولادوں میں بت پرستی اور شرک آنا شروع. یہ شرک اتنی گندی چیز ہے, یہ دینداروں میں بھی آتی ہے, اور یہ محبت کے نام پہ آتی ہے, یاد رکھو. جو مذہب کو فالو نہیں کرتے ان میں کبھی بھی بت پرستی نہیں ہوتی. ہمیشہ بت پرستی کے پیچھے اندھی عقیدت ہے. ہمیشہ بت پرستی کے پیچھے کیا ہے؟ اندھی عقیدت. بزرگوں سے, اہل اللہ سے, ان کو باپ بنا لیتے ہیں, پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ عجیب سی چیزیں ہیں. یہ بھائی بزرگ ہماری طرح کے انسان ہوتے ہیں, کھاتے ہیں پیتے ہیں, ان کو ہمارے بارے میں ککھ بھی پتہ نہیں ہوتا. ان سے عقیدت صرف ان کے نیک عمل کی وجہ سے ہوتی ہے. باقی نہ وہ گنجے کے سر پہ بال نکال سکتے ہیں, نہ وہ اندھے کو بینائی دے سکتے. کسی کے ہاتھ پہ کوئی کرامت ظاہر ہو جائے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. ہاتھ ان کا ہوتا ہے, کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ. تو اللہ نے ان کو اختیارات پھر بھی نہیں دیے ہوتے کہ جب چاہیں گے گنجے کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے بال نکل آئیں گے. ایسا نہیں ہوتا. پتہ نہیں گنجے کی مثالیں مجھے کیوں ذہن میں آتی ہیں, بلکہ مثالیں تو اور بھی بہت ساری ہیں, لیکن جو گنجے کی مثال دینے میں مزہ آتا ہے وہ کسی اور مثال میں نہیں آتا. تو ادھر اس ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جو ادھر ارض شام میں, وہ تھے اسحاق علیہ السلام. اللہ نے ان کو یہاں کے لیے منتخب کیا. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام بھی نبی, حضرت اسحاق بھی نبی. یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے, جن میں 2 کے نام ہمیں ملتے ہیں, ایک بنیامین اور ایک یوسف علیہ السلام. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی. یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا. یہ ہم تفصیل پڑھیں گے آگے, بھی تو خلاصہ بیان کر رہا ہوں. پھر کنویں سے نکل کے مصر کے بازاروں میں فروخت ہوئے, ہوتے ہوتے بادشاہ کے محل میں پہنچتے پہنچتے مصر کے بادشاہ بن گئے. جب مصر کی حکومت آپ کے پاس آئی ہے تو آپ نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو ارض شام سے کہاں بلوا لیا؟ مصر. سمجھتے ہیں؟ وہاں حکومت بنی اسرائیل کی نہیں. بنی اسرائیل کیوں کہتے ہیں ان کو؟ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل. اسرائیل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. ایل اللہ کو کہتے تھے. اسرا کا معنی عبد, عبداللہ کا ترجمہ ہے یہ اسرائیل. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ اسرائیل. تو ان کی جتنی اولادیں ہیں وہ کیا کہلاتی ہیں؟ بنی اسرائیل. حضرت یعقوب کے ایک بیٹے کا نام تھا یہودا. سمجھتے ہیں؟ تو آگے جتنی نسل چلی ہے نا, ان کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے اور یہودی بھی, اس یہود کی, اس بیٹے کی طرف نسبت کرتے ہوئے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو اب مصر کی حکومت آ گئی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس.
تو یہ پورا قافلہ یعقوب علیہ السلام کی آل اولاد، بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، بہویں، بہت بڑا خاندان تھا. یہ جو نحوست ہے 2 بچوں والی، یہ پیغمبر کبھی بھی اس منحوس نعرے کو پیغمبروں نے کبھی بھی فالو بولو نہیں کیا. یہ نعرہ لبرل لوگوں سے آیا ہے، ملحد لوگوں سے آیا ہے، اور اس کا عذاب کہ ان کے خاندان ختم، محبتیں ختم، خاندان سمٹ کے کتے بلیوں میں آ کے منحصر ہو گئے. کتے پالتے ہیں، یوٹیوب پہ دیکھ لو، بندر پالے ہوئے ان کو پیمپر پہنائے ہوئے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، وہ بندروں سے دل بہلا رہے ہیں. ہم تو جاتے ہیں گھر میں، بچے ایسی پیاری پیاری باتیں کر رہے ہوتے ہیں. آج میں نے روزہ رکھا ہے، چڑیا والا روزہ. میں نے کہا یہ چڑیا والا روزہ کیا ہے؟ چھوٹی بچی تھی میری، مجھے کہنے کہ چڑیا کا روزہ ہے. یہ کون سا؟ کہہ 6 بجے سے لے کے 9 بجے تک کا ہے، پھر 9 بجے سے لے کے 12 بجے تک کا ہے. وہ 3 گھنٹے کے روزے چل رہے ہیں بچوں کے، انجوائے کر رہے ہیں رمضان کو. انگریزوں کے ہاں بندر ملیں گے آپ کو، کتے ملیں گے، ان سے دل بہلا رہے ہوتے ہیں. انسان جب مارکیٹ سے شارٹ ہوگا تو گھروں میں کتے بندر آئیں گے. ٹھیک ہے، بندر بھی بڑا اچھا لگتا ہے پالنے میں، کتے بھی اچھے ہوتے ہیں، بلیاں بھی. انسانوں سے زیادہ، اپنی بچوں سے زیادہ میرے بھائی کوئی بھی اٹریکٹیو بولو نہیں. مجھے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں بندر پالے ہوتے ہیں، کتنے کیوٹ کیوٹ سے بندر، کتنی پیاری پیاری بلیاں. او بھائی اپنی اولاد سے کمپیئر کرو. یہ کام ان لوگوں کے ہیں جن کے ہاں اولادیں نہیں ہیں. اپنی اولاد کو پال، وہ بڑھاپے میں تمہارا سہارے. بندر کیا کرے گا؟ یہ تو زرداری کی تقریروں پہ ہنسے گا اور تھوڑی کوئی کام ہے. زرداری جب تقریر کریں گے نا کہ میں غربت کا خاتمہ چاہتا ہوں، مجھے غریب کو دیکھ کے ترس آتا ہے، تو بندر ہنسنے کے کام آئے گا، میم بنانے کے کام آئے گا. اس کے علاوہ تھوڑی کچھ ہوگا اس کا. تو خیر، تو یعقوب علیہ السلام کا بہت بڑا خاندان ہو گیا تھا، کیونکہ آپ نے بھی کثرت سے نکاح کیا. یعقوب علیہ السلام نے ایک بیوی سے حضرت یوسف علیہ السلام بنیامین پیدا ہوئے، دوسری زوجہ سے دوسرے، اور اس کے بعد بھی آپ نے نکاح کیے. تو یہ پورے بیٹے بیٹیاں، بہویں، داماد، پورے خاندان کو لے کر آپ کہاں شفٹ ہو گئے؟ مصر میں. لیکن بہرحال مصر میں آپ اقلیت میں تھے، کیونکہ وہاں پہلے سے ایک بہت بڑی ریاست قائم تھی جو غیر مسلم تھی. یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں جب حکومت آئی ہے تو انہوں نے دین کی تبلیغ کی، وہاں بالآخر دین کافی حد تک پھیلتا چلا گیا، لیکن تھے بہرحال مینورٹی میں. بالآخر یوسف علیہ السلام کے انتقال کے بعد کچھ وقت اچھے لوگ آئے، آتے آتے پھر دوبارہ برے بادشاہ مسلط ہونا شروع. قوم پرستی. مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، سمجھ لیں، یہ لقب تھا مصر کے بادشاہ کا. کیا کہا جاتا تھا؟ فرعون. تو ان کو نا یہ قوم پرستی دنیا میں ہمیشہ سے ایک ایسا گندا نعرہ ہے جس نے انسانوں کو برباد کیا ہے. یہ ہمارے کنٹری کا نہیں ہے، یہ ہمارے ملک کا نہیں ہے، یہ ہماری قوم کا نہیں ہے، یہ پٹھان ہے، یہ پنجابی ہے، یہ مہاجر ہے، یہ سرائکی. یہ ایک بدبو. حدیث میں پتہ ہے ان نعروں کو کیا کہا گیا؟ یہ منتنا. منتنا کہتے ہیں جو مردہ گدھا نہیں پڑا ہوا ہوتا، یہ مردہ بکری کا بچہ، کیسی گھن آ رہی ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم پرستی کے ان نعروں کو کیا کہا ہے؟ بدبودار. آپ سعودی عرب میں جائیں، وہ آپ کو ٹیڑھی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، غیر ملکی ہے. وہ کوئی ہمارے ملک میں آئے، ہم اس کو ٹیڑھی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، کوئی اور ہے، یہ ہمارا نہیں ہے. یہ تو لکیریں تو ہم نے بنائی ہیں بھائی. کلکم من آدم، حدیث میں آتا ہے تم سب کس کی اولاد ہو؟ آدم کی. تو یہاں بھی یہی ہوا کہ وہ کہتے تھے یہ غیر قوم کے لوگ ہیں، یہ وہاں سے آئے ہوئے ہیں، ہمارے کنٹری میں آئے ہوئے ہیں، ہمارے باپ بنے ہوئے ہیں. صحیح ہے نا. یوسف علیہ السلام تو حکومت میں تھے نا بھائی، قابلیت کی بیس پہ حکومت آپ کے ہاتھ میں آئی تھی. آپ نے تو مصر کی حکومت کو قحط سے، ہلاک ہونے سے بچایا، اور مصر کی گورنمنٹ کی معاشی ترقی کا ذریعہ بنے. اس بیس پہ تو آپ کو اس قوم کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن بالآخر قوم پرستی نے کیا کیا کہ بادشاہ مسلط ہوتے چلے گئے اور بنی اسرائیل کو غلام بناتے چلے گئے کہ یہ دوسرے قوم کے لوگ ہیں، ان سے بدترین سلوک کرو. آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے دنیا میں. جو قوم اقلیت میں ہوتی ہے اس کے رائٹس ہی نہیں ہیں، ان کو لوگ غلام بنا دیتے ہیں، ظلم شروع کر دیتے ہیں ان کے اوپر. تو نتیجہ کیا نکلا کہ بالآخر مصر میں فرعون مسلط ہوتے 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 یہ جو فرعون ہے نا جس کا قرآن میں ذکر ہے، یہ مسلط ہوا تو اس نے تو ظلم کے پہاڑ توڑ دیے. اس کو ہر وقت خطرہ لگا رہتا تھا کہ یہ قوم توحید پرست ہے،
ایک نظریہ ہے اور ایک خدا کو ماننے والے لوگ ہیں، پیغمبروں کو ماننے والے لوگ ہیں. یاد رکھو جو نظریاتی قوم ہوتی ہے لوگوں کو خطرہ ہمیشہ اس سے ہوتا ہے. آج ملحد لوگ ہندو مذہب کا آپ کو مذاق کبھی بھی اڑاتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. آپ دیکھ لو یوٹیوب پہ ہندو ملحدوں کو جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا نا، ایک ہمارے ملک میں ایک لبرل خاتون مری تھی، اس کا جنازہ پڑھایا عورت نے، دیکھا ہوگا نا، عورت نے. تو اور یہ مقبول جان صاحب کا ایک بڑا اچھا انٹرویو آیا کہ عورت جنازہ پڑھا رہی ہے، یہ اسلام کا مذاق ہے، اسلام میں عورت جنازہ کی امامت نہیں کر. انہوں نے کہا یہ مذاق نہ کبھی کسی عیسائی مذہب کے ساتھ کوئی کرتا ہے نہ ہندو مذہب کے ساتھ. ہر ایک کی رسومات کا احترام کیا جاتا ہے. یہ صرف اسلام کا مذاق کیوں اڑوایا جا رہا ہے؟ بھائی ہر مذہب میں ہوتی ہیں نا کچھ تعلیمات. مجھے ان کا بیان بڑا اچھا لگا تھا کہ نشانہ کس کو بنایا جا رہا ہے؟ اسلام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں، آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا، آپ نے. ایک صاحب نے میرے بیان پہ اعتراض کیا، میں نے جلد نکاح کی ترغیب دی نا. ایک صاحب نے کہا کہ ان سے بولو، ان مولویوں سے بولو اپنی 9 سال کی بچی کا نکاح 50 سال کے آدمی سے کیا کریں، پھر پیغمبر کی سنت زندہ ہوگی. اعتراض سمجھ میں آیا؟ کہ یہ جو کہتے ہیں نا جلد نکاحوں کی ترغیب، اس نے معاذ اللہ نقل کفر طنز کیا کہ تمہارے پیغمبر نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا 6 سال میں، رخصتی ہوئی 9 سال میں. تو ان لوگوں سے بولو اپنی 9 سال کی بچیوں کا نکاح نا 50 سال کے آدمیوں سے کیا کرو، پھر ہم مانیں گے تم پیغمبر کی سنت پر عمل کر رہے ہو. اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی 50 سال کے، ہم نبی کے دور میں ہوتے نا، اب تو نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، کوئی سچا نبی ہو وہ 50 سال کا کیا 100 سال کا بھی ہوگا تو 9 سال کی بچی کا ہم فخر سے اس سے نکاح کریں گے، ہمیں اگر یقین ہوگا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں. اسلام میں یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی 50 سال کا ہے تو اٹھا کے دے دو. بھائی ان کی قابلیت تو دیکھو، وہ کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر. تو یقیناً اس سنت کو زندہ کریں گے، لیکن اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا. ایک عیسائی عورت نے اعتراض کیا تھا، مجھ سے سوال پوچھا کہ اتنی کم عمر لڑکی سے نکاح کیا. میں نے کہا آپ بتاؤ اگر عیسیٰ علیہ السلام جن کو آپ نبی مانتی ہو آج موجود ہوتے اور آپ کی عمر کم ہوتی، آپ ان سے نکاح کرتی؟ اس نے کہا فوراً کرتی. تو میں نے کہا جیسے آپ کو ان کے پیغمبر ہونے کا یقین ہے، ابو بکر کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے کا یقین، حضرت عائشہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے کا یقین. اور کیسی کامیاب زندگی گزری ہے، کس قدر ساری زندگی حضرت عائشہ نے فخر کیا ہے. تو اسلام میں یہ نہیں ہے کہ 9 سال یا 10 سال کی بچی کا کسی بھی 50 سال کے آدمی سے آپ نکاح کر دیں. اگر اس کے اندر کوئی ایسی قابلیت ہے تو لوگ کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں. مال دیکھ کے کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں ہے 70 سال کے بڈھے کروڑ پتی ہوتے ہیں، پیسوں کی بیس پر کم عمر لڑکیوں سے شادی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کم عمر لڑکیاں اس نکاح پہ خوش ہوتی ہیں، کہتی ہیں ہمیں کوئی بات نہیں، بڈھا ہے کوئی مسئلہ نہیں، پیسہ ملے گا. تو جب پیسے کی بیس پر وہ کمپرومائز کرتی ہیں تو نبوت کی بیس پر، نبوت تو اس کائنات کا سب سے بڑا عہدہ ہے. اور امی عائشہ کو اس نکاح سے جتنے فائدے ہوئے اتنے کسی خاتون کو کسی سے نکاح سے ایسے فائدے نہیں ہوئے. آج حضرت عائشہ کا نام جو دنیا جانتی ہے اور ادب و احترام سے لیتی ہے وہ اس لیے کہ آپ کا نکاح کس سے ہوا؟ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آدھا علم آپ کے ذریعے امت تک پہنچا ہے. تو یہ جتنے اعتراض پیغمبر کی شخصیت پہ کریں گے، کسی اور مذہب کے ماننے والوں کی شخصیت پہ نہیں، حالانکہ ان پر کروڑوں اعتراضات ہوتے ہیں، کروڑوں. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی جن تلوں میں تیل ہوتا ہے نا انہی سے تیل نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے. ان کو پتہ ہے کہ دنیا میں اگر کوئی مذہب ہے تو کون سا ہے؟ اسلام ہے. باقی کو کوئی ویسے ہی نہیں مانتا، باقیوں کو لوگ ویسے ہی لفٹ نہیں کراتے. اس لیے سارے اور پھر مسلمان علماء پہ اعتراضات، مولویوں کے پیچھے پڑے رہیں گے. ایک ملحد نے بقرعید پہ ایک دکھایا، ایک مولوی کا پیٹ اتنا بڑا نا ایسے دکھایا، فرضی تصویر بنائی تھی اور کہا تھا یہ بکروں کا قبرستان ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جو بکرے کٹیں گے نا اس کا کیا ہے؟ یہ قبرستان. میں نے تو نہیں دیکھا کوئی مولوی اتنے بکرے کھاتا ہو.
ان بقرعید کے دنوں میں جتنا غریب آدمی گوشت کھاتا ہے نا وافر مقدار میں، اتنا امیروں کو نہیں ملتا. امیر تو پورے سال کھاتے ہیں. بقرعید کے دنوں میں اگر وہ بناتا نا کسی غریب آدمی کا پیٹ اور کہتا ہے یہ مسلمانوں میں جو غریب لوگ ہیں ان کا پیٹ بکروں کا قبرستان ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں صحیح بات کر رہا ہے کہ ان دنوں میں جتنا گوشت غریب کو کھانے کو ملتا ہے اتنا پورے سال کھانے کو نہیں ملتا. لیکن کہاں لے کر آ رہا ہے؟ مذہبی رہنماؤں کو. تو ان کی دشمنی اسلام سے. ان کو پتہ ہے دنیا میں پنپنے والا کون ہے؟ اسلام ہے. خیر جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. تو بنی اسرائیل جو تھے، فرعون کو خطرہ کس سے تھا؟ بنی اسرائیل سے. ان کا ایک مذہب ہے، یہ صحیح تعلیمات کو فالو کرتے ہیں. تو فرعون نے کیا کیا؟ بچوں کو قتل کرنا شروع. ان کی نسل ختم کرو. پہلے زمانے میں نسل روکنے کا طریقہ آتا نہیں تھا، قتل کیا جاتا تھا. اب اسلام دشمن قوتوں نے قتل کے عیب سے، قتل کے الزام سے بچنے کے لیے انہوں نے نیا فارمولہ لے کر آئے ہیں کہ پیدا ہونے سے روک دو. آپ کو پتہ ہے تعلیم پہ اتنا خرچ نہیں ہو رہا جتنا بچوں کی ولادت روکنے پہ خرچ ہو رہا ہے کہ ان کو پڑھائیں گے کیسے. الٹی کہانی ہے یا نہیں ہے؟ نہیں آئی سمجھ میں؟ جو بجٹ پاس ہوتا ہے نا فیملی پلاننگ کے لیے، وہ اتنا بجٹ ہے کہ اس میں ہر بچے کو بہترین تعلیم فری دی جا سکتی ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے میں کہوں کہ یار میرے 6 بچے ہو گئے تو میں پڑھاؤں گا کیسے. تو ان بچوں کو کی تعلیم پہ میں نے کیلکولیشن کی 10 لاکھ خرچہ آ رہا تھا، 15 لاکھ میں نے بچے روکنے پہ خرچ کر دیے. تو دنیا میں بے وقوفی کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو یہ بے وقوفی دنیا میں ہو رہی ہے. فیملی پلاننگ کے ذریعے نسل روکنے پر جتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے اتنا بچوں کی ایجوکیشن پہ خرچ نہیں ہو رہا. تو یہ وہ فرعون والا فلسفہ ہی ہے کہ نسل کو بڑھنے نہ دو، ان کی سپیڈ بہت تیز ہے، کل یہ بنی اسرائیل کی آبادی زیادہ ہو گئی، یہ ہم ہی کو کھا جائیں گے. تو وہی فلسفہ آج دنیا میں ہے کہ ایشیائی ملک ہیں، غریب ملک ہیں، ان کو سمٹنے دو، ورنہ یہ بڑھیں گے تو یہ ترقی کریں گے. خیر، تو اب یہاں پر اللہ نے پھر بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر میں. تو موسیٰ علیہ السلام بھی کس کی اولاد میں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. اور ایسے پیغمبر بھیجے کہ قرآن جتنی محبت سے اور جتنے اہتمام سے موسیٰ کا تذکرہ کرتا ہے ایسا تذکرہ قرآن کسی اور پیغمبر کا نہیں کرتا. ہر تھوڑی دیر میں موسیٰ، ہر تھوڑی دیر میں موسیٰ. اور اتنی زبردست قرآن نے ہسٹری بیان کی ہے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی کہ جتنے اسباق اس واقعے میں ملتے ہیں اتنے اسباق ہمیں کسی اور واقعہ میں نہیں ملتے. بہت بڑا ایک اللہ کی طرف سے نا عالی شان ایک معجزے کا ظہور ہوا اور اتنی مہلت دی گئی فرعون کو. وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ جب یہ آیتیں آئیں گی، کس قدر طریقوں سے سمجھایا گیا. مختلف اس طوفان بھیجے گئے، مینڈکوں کا عذاب، خون کا عذاب کہ یہ ایمان لے آئے، لیکن وہ ہٹ دھرم ہی کرتے کرتے بالآخر قرآن کہتا ہے ہم نے فرعون کو غرق کیا اور صبح و شام اس کو آگ میں جلایا جاتا ہے. اس کی جسم کو ہم نے محفوظ کر لیا. تو اس واقعے کو جتنے اہتمام سے بیان کیا قرآن نے کسی اور واقعے کو بیان نہیں کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نظر میں موسیٰ کلیم اللہ کا مقام بہت زیادہ بلند ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کیا ہوا؟ اب ترتیب یاد ہو رہی ہے نا؟ آدم، نوح، ہود، صالح، ابراہیم، لوط علیہم السلام، اور پھر ادھر اسحاق، پھر یعقوب، پھر یوسف، پھر موسیٰ علیہم السلام. پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ سارے مشہور پیغمبر پیدا ہوئے ہیں. اچھا، ہمارے نبی سے پہلے جو آخری نبی تھے عیسیٰ علیہ السلام تھے، یعنی ان کے بعد ہمارے نبی آئے ہیں. تو یہ پھر عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے گزرے نبی حضرت داؤد علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کے بعد مشہور پیغمبر کون سے تھے؟ داؤد علیہ. پرسوں ان کا واقعہ بیان کیا تھا نا کہ بنی اسرائیل میں داؤد جو تھے انہوں نے قتل کیا جالوت کو، پھر اللہ نے بنی اسرائیل کی حکومت آ گئی. داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام. پھر اچھا، یونس علیہ السلام بھی قدیم پیغمبروں میں سے ہیں، ان کا زمانہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا ہے. تو ادھر جو تھے سلیمان علیہ السلام کی آگے اولاد میں حضرت عمران پیدا ہوئے ہیں. کون پیدا ہوئے ہیں؟
اب یہ پیغمبر تھے یا نہیں تھے اس سے قرآن خاموش ہے. تو حضرت عمران چونکہ انہی پیغمبروں کی اولادوں میں تھے, گھروں میں عبادت اور ظاہر ہے پیغمبروں کا خون تھا, تو اللہ نے حضرت عمران کو بیٹی دی جن کا نام کیا تھا؟ مریم. حضرت عمران کی اہلیہ نے منت مانی کہ میرے اگر اولاد ہوگی تو میں اسے مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف, وہ دین کی خدمت کے لیے وقف ہوگی. لیکن وہ بیٹی جو پیدا ہوئی تو وہ بیٹے کے بجائے کیا پیدا ہو گئی؟ بیٹی. تو حضرت مریم کے خالو تھے حضرت زکریا علیہ السلام. تو اس سے پتہ چلتا ہے زکریا علیہ السلام کا زمانہ اور عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کیا ہے, کیونکہ حضرت عیسیٰ کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت مریم کے. اور حضرت مریم کے خالو کون ہیں؟ حضرت زکریا علیہ السلام. پھر حضرت زکریا کے بیٹے تھے یحییٰ علیہ السلام. تو یہ پیغمبر قریب قریب ہی گزرے ہیں, اور یہ سارے جس کو آج یہودی یروشلم کہتے ہیں, یہ سارے پیغمبر ان کا مسکن, ان کا جائے قرار ان سب کی یہاں تھی. حضرت مریم کے پوری تاریخ ادھر ہی ہے. لوگ جاتے بھی ہیں نا, یہودی تو بہت زیادہ جاتے ہیں, اب تو ان کے قبضے میں, مسلمان بھی جاتے ہیں, تو وہ ساری تاریخ حضرت مریم علیہ السلام کے واقعات, وہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور اللہ نے کھجور کے درخت ہلانے کو کہا حضرت مریم کو کہ کلی وشربی وقرری عینا, کہ اے مریم ان کھجوروں کو کھا اور پانی پی کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر, جب ان کے حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی. تو یہ زکریا علیہ السلام تھے حضرت مریم کے خالو. تو زکریا علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا دیا یحییٰ علیہ السلام, سمجھتے ہیں؟ تو یہ سارے پیغمبر قریب قریب. پھر حضرت مریم کو اللہ نے بیٹے دیے حضرت عیسیٰ. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے یہ بنی اسرائیل کے لاسٹ پیغمبر, چونکہ اب ان کے ساتھ یہودیوں نے بہت ظالمانہ سلوک کیا, تو اللہ نے یہودیوں سے انتقام, کیونکہ اب تک جتنے پیغمبر آ رہے تھے کس میں آ رہے تھے؟ یہودیوں میں. سارے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آ رہے تھے نا, تو یہودیوں کو بڑا نوازا اللہ نے کہ سارے پیغمبر کس میں آ رہے ہیں؟ آپ کو قائد بنایا جا رہا ہے, آپ کو روحانی قائد بھی اور مادی لحاظ سے بھی قائد. تو جب عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ انہوں نے ظلم زیادتی کی, تو اللہ نے پھر آئندہ کے لیے, اچھا فوراً نہیں, پھر عیسائیوں کے پاس دنیا کی حکومت آئی ہے. عیسائیوں نے بہت بڑے, کیونکہ وہ حق پر تھے, عیسائیوں میں پھر آہستہ آہستہ شرک آنا شروع. جیسے ہماری قوم میں شرک آیا نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ جلسے ہو رہے ہیں, آپ کی تعریفیں ہو رہی ہیں, یہاں تک تو ٹھیک ہے, ہوتے ہوتے اب ہر خطیب کو کچھ نئی چیز مارکیٹ میں لانی ہے, وہ وہی